بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما علم والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا آنے کالے شر العقائد دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ پانی جو ہے یعنی جو پانی ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم وضو کرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی لوٹے میں پڑا ہوگا یا کسی دریا میں ہوگا یا نہر میں ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ پانی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہو اور وہ قلیل ہو تو پھر اتفاق یعنی پھر جو ہے عند الاحناف کے نزدیک وہ پانی مطلقاً نجس ہو جائے گا جب اس کے اندر کوئی ناپاک چیز گرے، خواہ وہ نجس چیز ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ ماء کثیر ہو مطلب زیادہ پانی ہو تو پھر یہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے یہ پانی ناپاک نہیں ہوتے. آج جو ہے ہم یہی والا مسئلہ پڑھیں گے. کل ہم نے ماء جاری کا بھی حکم پڑھا تھا. اب یہاں پر علماء احناف فرماتے ہیں کہ اگر اس پر تو متفق ہے کہ ماء کثیر میں اگر ماء کثیر میں جو ہے وہ نجاست گر جائے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوں گے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوں گے. لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ہم ماء کثیر کو کہیں گے کیسے، ہم کون سے پانی ماء کثیر ہے یعنی زیادہ مقدار کے پانی کہلاتے ہیں اور کون سا پانی جو ہے وہ قلیل ہے. اس میں خود احناف کے نزدیک اختلاف ہے، درمیان میں اختلاف ہے. یہاں پر جو دیا ہے غدیر عظیم، اب غدیر عظیم یعنی بڑا تالاب یہ جو ہے ماء کثیر ہے. اب غدیر عظیم کسے کہتے ہیں یا ماء کثیر کسے کہتے ہیں تو اس میں علماء احناف کے درمیان اختلاف ہے. ایک فرماتے ہیں کہ ماء غدیر یعنی ماء کثیر وہ ہے کہ جب ایک کنارے پر آپ حرکت دے دے تو وہی حرکت جو ہے دوسرے کنارے تک نہ پہنچ سکے تو اس کو کہتے ہیں ماء کثیر کہتے ہیں. یعنی ایک طرف جب آپ حرکت دے ایک کنارے کو، تالاب ہے اس کے ایک کنارے کو آپ حرکت دے تو دوسری طرف جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے تو اس کو کہتے ہیں ماء کثیر. اب جو ہے حرکت میں بھی پھر علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وضو میں جو حرکت ہوتی ہے اس سے وہ مراد ہے، وضو میں جو افعال ہوتی ہے اس کے ساتھ انہیں وضو کرتے ہوئے جو ہاتھ ہلانا ہوتا ہے وہی مراد ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے جو ہے غسل کی حرکت مراد ہے کیونکہ عمومی طور پر یہ تالاب وغیرہ نہر وغیرہ میں غسل کا ضرورت پیش آتے ہیں. وضو جو ہے وہ عموماً گھر میں کیا جاتا ہے اسی وجہ سے غسل کی حرکت مراد ہوگا. یہ تو ایک ہی قول ہو گیا کہ یعنی تحریک کا اعتبار ہے. جبکہ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، مٹھیالے پن کو، کہ جب مطلب یہ کہ اگر ایک طرف آپ کی وضو یا غسل کی وجہ سے مٹھیالا پن آ جائے تو پھر وہ مٹھیالا پن دوسرے اس کو تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتی. اگر پہنچ سکتے تو ماء قلیل ہے، اگر نہیں پہنچ سکتے تو پھر ماء کثیر ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر ایک کنارے پر آپ کوئی رنگ ڈالے، اگر وہ رنگ جو ہے دوسری جانب نہیں پہنچے تو یہ ماء کثیر ہے اور اگر پہنچے تو ماء قلیل ہے. جبکہ مفتابی قول جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ کسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی شاگردوں نے اپنی ہی زمانے میں ان سے پوچھا گیا کہ یا استاذ محترم، ماء قلیل اور ماء کثیر کا ہم کسی طرح اعتبار کرتے ہیں؟ تو وہ مسجد میں جس مسجد میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے فرمایا
کہ اگر اس مسجد کے صحن کے برابر پانی ہو تو پھر وہ مائع کثیر ہے، اگر اس سے کم ہو تو پھر مائع قلیل ہے. اگر اس کے برابر تو پھر مائع کثیر ہے، اگر اس سے کم ہو تو پھر مائع قلیل ہے. تو ان کے استاذ محترم کے درس کے اختتام پر ان کے شاگردوں نے جو ہے وہ اٹھ گئے اور اس صحن کو ناپنا شروع کر دیا. تو بعض کے چونکہ ہاتھوں کی لمبائی میں بھی اور بعض لوگوں کے ہاتھ بڑے ہوتے ہیں اور بعض کے چھوٹے ہوتے ہیں، تو بعض شاگردوں کے ہاتھوں کے اس کی مقدار سے 8 گز لمبا اور 8 گز چوڑا وہ صحن نکلا، جبکہ دوسرے شاگردوں کے ہاتھ کے مطابق جو ہے 10 گز چوڑا 10 گز لمبا نکلا. لیکن ہمارے علماء احناف نے اسی پر فتویٰ دے دیا گیا کہ اگر کوئی پانی جہاں پر پانی پڑا ہوا ہو، وہ خواہ تالاب ہو یا کوئی اور کھنڈر سا ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اگر اس کا پانی جو ہے یعنی 8 گز، 8 نہیں بلکہ 10 گز چوڑا اور 10 گز لمبا ہو تو پھر جو ہے وہ مائع قلیل ہے، کثیر ہے. اگر وہ کیا ہو چھوٹا ہو تو پھر جو ہے وہ مائع کثیر ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ مائع قلیل کا تو ہم نے حکم پڑھ لیا، مطلقاً نجس ہو جاتے ہیں. اب مائع کثیر کا کیا ہے؟ تو اس میں پھر مزید کی 2 قول ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر نجاست پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ایک تالاب ہے، ایک طرف نجاست پڑی ہوئی ہے، تو اسی نجاست کی جگہ سے تو وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جانب جو ہے وہ اس جگہ سے دوسری جانب سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ دونوں طرف جس جگہ پڑی ہوئی ہے بشرطے اس میں اثر نہ ہو، اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے. تو وہی والی کہتے ہیں یہاں پر وہی والا مسئلہ ذکر کیا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں. والغدیر العظیم، اور ایک بڑا تالاب، الذی، وہ تالاب، لا یتحرک احد طرفیہ، کہ دونوں کناروں میں سے ایک طرف حرکت دینا، بتحریک الطرف الآخر، متحرک نہ ہوتا ہو، بتحریک طرف الآخر، دوسری طرف حرکت دینے کے ساتھ. اذا وقعت نجاست فی احد جانبیہ، پس اگر ان دونوں میں سے دو جانبوں میں سے کسی ایک جانب نجاست گر جائے، جاز الوضوء من الجانب الآخر، تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہو جاتا ہے. لأن الظاہر، کیونکہ دلیل اب بیان کرتے ہیں، لأن الظاہر، کیونکہ ظاہر یہی ہے، ان نجاست لا تصل الیہ، کہ ہو دوسری طرف جو ہے وہ نجاست نہیں پہنچا ہوگا. اذ اثر التحریک فوق اثر النجاست، کیونکہ حرکت دینے کا اثر، اذا اثر التحریک، تحریک کا اثر، حرکت دینے کا اثر، فوق اثر النجاست، نجاست کے اثر سے بڑھ جانا ہے. یعنی کیا مطلب کہ ہاں اگر ایک جانب آپ تحریک دے دے تو وہ تحریک جو ہے دوسری جانب جلدی پہنچتی ہے، برخلاف کس کی نجاست گئے وہ آہستہ آہستہ سلو موشن میں وہ پہنچتی ہے. تو جب آپ نے تحریک دے دیا تو متحرک کی حرکت ہے، تو اس سے معلوم جب دوسری جانب نہیں پہنچے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ نجاست بھی نہیں بطریقہ اولا نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ اسپیڈ میں جو ہے یہ حرکت جو ہے وہ جلدی پہنچتی ہے نجاست کے اعتبار سے. ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہ یعتبر التحریک بالاغتسال، کہ غسل کے وقت جو تحریک ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے. وہ قول ابی یوسف، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. وعنہ بالتحریک بالید، وعنہ مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بھی روایت ہے، وہ یہ کہ ہاتھ کا تحریک معتبر ہے، مطلب وضو کا. وعن محمد بالتوضی،
वो मुतलकन और वान मोहम्मदिन बितवज़्ज़ी, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह यानी वो मुतलकन हाथ का एतबार करते हैं। दूसरा कौल जो है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, वज़ू की तहरीक जो होती है वो मोतबर होगा। वजहुल अव्वल, अच्छा, वजहुल अव्वल से क्या मतलब कि जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जो रिवायत है कि गुस्ल में जो हरकत होती है उसका एतबार है, उसी का वजह बयान करते हैं। वजहुल अव्वल अन्नल हाजत इलैहि, कि हो, क्योंकि गुस्ल मैंने बता दिया ना कि मुँह तौर पर वजू जो है वो गर्मी की जाती है, ऐसी बड़े बड़े तालाबों पर जाना ये गुस्ल की वजह से होती है। तो वही वाली वजहुल अव्वल पहले कौल की दलील ये है अन्नल हाजत इलैहि, कि बेशक इस गदीर अजीम की तरफ, बड़े तालाबों की तरफ हाजत पेश आना, फिल हयाज यानी हौज में, इसकी तरफ हाजत पेश आना अशद मिन है इला तवज़्ज़ी, किस चीज़ में, ये वज़ू अशद मिनहा इला तवज़्ज़ी, वो वज़ू से ज़्यादा जो है ये गुस्ल में ज़्यादा ज़रूरत पेश आता है, तो इसी वजह से गुस्ल का एतबार करेंगे। और बाज़ मुक़द्दर बिलमसाहत, वो ये जो मुफ्ताबिही कौल है वो जिक्र कर दिया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दह दर दह मतलब 10 गज लंबा 10 गज चौड़ा। वबाज़ुहुम क़द्दरू बिलमसाहत, और बाज़ ने जो है एतबार किया है गदीर अज़ीम का मतलब माय कसीर का, बिलमसाहत, मसाहत मतलब सहन के साथ, आशर आशरन फी आशर, मसाहत से अंदाज़ा लगाया, आशरन फी आशर बिज़िराइल किरबा से, कि किरबास मतलब कपड़े का घस जो होता है, कपड़े के गज से दह दर मतलब आशर आशर क्या 10 गज चौड़ा 10 गज लंबी के एतबार किया है। तवसियातुल अम्र अन्नासी, और इसी कौल पर तवसियातुन ये गुंजाइश है लोगों पर इस मामले के आसानी के लिए, व अलैहिल फतवा, और इसी पर फतवा है। वलमोतबर फिल उम्क़, अच्छा अब हमने तो ये कह दिया कि माय कसीर वो है जो कि 10 गज लंबा हो 10 गज चौड़ा है। अब इसमें गहराई कितनी होनी चाहिए, तो कहते हैं वही वाली बताते हैं या कि वो इतना गहरा होनी चाहिए कि चिल्लू चिल्लू जो है, चिल्लू भरने से जो है वो ज़मीन नज़र ना आए, चिल्लू भरने से ज़मीन नज़र ना आए, मतलब ये जब आप चिल्लू भरते तो आपका ज़मीन के साथ जो है हाथ टच ना होता हो, तो फिर जो है ये क्या हो गया, इतने ही तो गहराई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वलमुअतबर फिल उम्क़, और गहराई में मोतबर होगा यकून बिहाल, कि वो ऐसी हालत में हो लायन हसर बिल इग़तिराफ़, कि हो ना कुले, या लायन हसर मतलब ना कुले चिल्लू भरने के साथ, वो हुआ सही, और यही मुफ्ताबी ही कौल है, असह कौल है। वक़ौलुहु फिल किताब, अब यहाँ से हुक्म बयान करते हैं, इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह के किताब की तरफ इशारा है। क़ौलुहु फ़िल किताब, मुख्तसरुल क़ुदूरी में ये बात उन्होंने लिखा है, जाज़ल वज़ू मिन जानिबिल आखर, कि दूसरी जानिब से जो है वो क्या है वज़ू करना जायज़, इशारतुन, इशारा है, अन्नहु यंजसु मौज़िउल वक़ूअ, कि जहाँ पर निजासत पड़ी हुई है वो जगह जो है वो क्या हो गया, वुकू यानी घेरने वाली जगह जो है वो क्या है, नजस है। वान अबी यूसुफ रहमहुल्लाह ताला, मेरे ख्याल से वो जो तशरीह में मैंने नाम को उल्टा किया था, वान अबी यूसुफ, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अन्नहु ला यंजसु इल्ला बिज़ुहूरि निजासति फीही, और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, मैंने वहाँ पर ये बताया था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि नहीं, यही जानिब से यानी जहाँ पर निजासत पड़ी हुई है वहाँ पर भी वज़ू गुस्ल करना जायज़ है, बशर्ते कि उसका असर वगैरह ना हो, जिस तरह माई जारी का हम हुक्म लगाते हैं, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, उसी दूसरी जानिब से जो है वो उसी जानिब से जो है वज़ू है। लेकिन यहाँ पर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह यानी उल्टा जो है वो है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस जानिब क्या है, अन अभी अन्नहु ला यंजसु, कि वो नजासत नापाक नहीं होगा, इल्ला बिज़ुहूर नजासत फीही, मगर उसमें निजासत के ज़ाहिर होने के साथ, कल माइल जारी, जिस तरह माई जारी जो है। आगे आगे भी आसान से मसले है। दूसरा मसला ये है, दूसरा मसला दूसरा मसला ये है कि अगर पानी में ऐसा जानवर मर गया
یعنی کوئی ایسی پانی ہے جس میں ایسا جانور میں یہ ایسے مسائل ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو غور سے پڑھ لیا کرے اور سوچ سمجھ کر جو ہے وہ پڑھ لیا کرے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر پانی میں ایسا جانور مر جائے جس میں بہنے والا خون نہ ہو، جس میں بہنے والا خون نہ ہو، تو ایسے جانور کے مرنے سے وہ پانی ناپاک ہوں گے یا ناپاک نہیں ہوں گے؟ جس طرح مچھر ہو گیا، مکھی ہو گیا، بڑھ جانتے ہیں نا وہ جو کیا ہوتا ہے، یہ شہد کے مکھی سے جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑھ، اور یہ کیا ہوتا ہے عقرب اور بچھو، اس میں جو ہے خون نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھ لیں، آپ جب اس کو مارتے ہو تو اس سے خون نہیں نکلتا، اس سے سفید پانی آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مچھر جو ہے کسی کو، جو جدید فتاوی میں ہے کہ اگر کوئی مچھر جو ہے کسی کو کاٹ لے، اور ایسے دیکھا بھی گیا ہے کہ اس کے کپڑوں پر خون ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا، یہ ناپاک ہو، یعنی مچھر کے کاٹنے سے جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، اور اسی طرح وہ جو اس نے ڈھک لگایا ہے، کیا کہتے ہیں، کاٹا ہے، اس کے کاٹنے کی وجہ سے بھی وہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال یہ دوسرے مسائل ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ کہا کہ اگر پانی میں بہنے والا خون، جس کے اندر خون نہ ہو، اگر وہ جانور مر جائے تو پانی ناپاک ہوں گے یا پاک نہیں ہوں گے؟ احناف فرماتے ہیں کہ پاک ہوں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوں گے، یعنی اس کے مرنے سے ناپاک، وہ نجس نہیں ہوتے۔ ان کی دلیل یہ ہے، ایک دلیل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس برتن کے بارے میں پوچھا گیا جس میں کھانا ہو یا پینا، اور اس میں کوئی ایسی چیز مر جائے جس میں دم سائل، مطلب بہنے والا خون نہ ہو، تو وہ چیز حلال ہے کیا؟ اس کا کھانا پینا اور اسے وضو کرنا حلال ہے یا نہیں ہے حلال؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال، کہ وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ایک تو ہماری یہ دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل ہم نے یہ ہے کہ اصل میں یہ مردار جو ہوتا ہے یہ خود نجس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر دم مسفوح جس کو کہا جاتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہاں پر دم سے مراد دم مسفوح ہے، بہنے والا خون، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ تو جب اس ناپاک خون کو نکالا جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ناپاک خون نکل جاتا ہے، یہ باہر نکل آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے علماء احناف فرماتے ہیں کہ ان یعنی مچھر، مکھی، بڑھ، عقرب، یہ اس کے اندر تو بہنے والا خون آلریڈی پہلے سے ہی سے نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو جب جو چیز یعنی بیسک والا جو مسئلہ ہے وہ تو نجس ہے، جب وہ ہے ہی نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تمام چیزیں بھی ناپاک ہے، یہ تمام چیزیں بھی ناپاک ہے۔ دلیل کیا بیان فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے حرمت علیکم الخبائث، حرمت علیکم الخبائث، کہ اسی طرح دوسرے قرآن میں آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر الآیہ، کہ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار۔ اب وہ مردار سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ہر مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کا یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، حرمت کا لفظ آیا ہے، حرمت، نجس کا لفظ تو نہیں آیا نا، نجس علیکم المیتۃ والدم، کہ کیا نجاست کیا گیا ہے تم پر، منجوس کیا گیا ہے تم پر، مردار وغیرہ۔ تو حرمت کا تو ہم مانتے ہیں کہ مردار کا کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، حرام ہے اس کا کھانا۔ نجاست اور چیز ہوتی ہے، حرمت اور حلت اور چیز ہوتے ہیں۔ جس طرح مٹی کا کھانا، مٹی ہو گئے، کوئلہ ہو گئے، اس کا کھانا جو ہے اس پر حرام ہے، یہ بندے پر حرام ہے کہ مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے۔
لیکن پھر بھی یہ کیا ہوتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز حرام ہو وہ ناپاک بھی ہو، وہ چیز ناپاک بھی ہو۔ اب دیکھو، قال امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ، اس چیز کا مرنا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ جس کے اندر دم سائل نہ ہو، فی الماء یعنی پانی میں، اس چیز کا مرنا جس کے اندر دم مسفوح نہ ہو، بہنے والا خون نہ ہو، لا ينجسہ، تو وہ اس پانی کو ناپاک نہیں کرتے، کالبق جیسے مچھر، والذباب مکھی، والزنابیر بڑ، والعقر بچو، ونحوها اور اس کے مانند۔ وقال شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یفسدہ کہ اس کو فاسد کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے، لأن التحریم۔ اچھا یہاں پر ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جو چیز جو ہے حرمت علیکم میتہ، یعنی جو چیز جو ہے اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ جو چیز بطریقہ یعنی جو چیز جو ہے وہ حرام ہو لیکن بطریقہ کرامت نہ ہو، اس چیز کرامت کی وجہ سے حرام نہیں ہو، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے نجس کیوں نہیں؟ جیسے کہ آدمی انسان جو ہے یہ بطریقہ کرامت کی وجہ سے جو ہے حرام کیا گیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، اس کی فضیلت کی وجہ سے ان پر حرام کیا۔ ان کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے وہ جو انسان پر حرام کیا، اس کی نجاست کی وجہ سے حرام کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے مردار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ نجس ہے، ورنہ حرام کیوں قرار دیتے، ورنہ حرام کیوں قرار دیتے؟ تو وہی کہتے ہیں لأن التحریم لا بطریق الکرامت، جب حرمت جو ہے وہ بطریق کرامت کے نہ ہو، آیت للنجاست، تو یہ نشانی ہوتے ہیں نجاست ہونے کے لیے، نجس ہونے کے لیے، بخلاف دود النحل وسوس الثمار۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہد کے مکھی کے بچے شہد کے اندر مر جائے، ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار شہد کا چھتر جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بچے مر جاتے ہیں، وہ شہد میں عسل میں اس ہنی میں جو ہے وہ کیا اس کے بچے مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو نظر نہیں آتے، یا اس طرح پھلوں میں جو ہے وہ کیڑے، خاص کر امرود میں کیڑوں کے پھلوں میں جو ہے وہ اس کے کیڑے جو ہے پھلوں میں جو ہے کیڑے مر جاتے ہیں، تو اس سے شہد اور پھل جو ہے نجس نہیں ہوتے، نجس نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، حرج ہے اگر ہم اس پر یہ کہہ لیتے ہیں کہ نہیں شہد جو ہے اس سے حرام ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوگا، پھر کیونکہ شہد کے مکھیوں کے بچوں سے شہد کو بچانا اور اس طرح پلوں سے کیڑے کو بچانا یہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس میں جو ہے وہ حرج عظیم کی وجہ سے جو ہے یہاں پر رخصت دیا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے یہ مذکورہ مسئلے میں کوئی حرج عظیم نہیں، اسی وجہ سے یہ حرام نہیں ہے، بخلاف دود النحل وسوس الثمار، بخلاف شہد کی مکھیوں اور پھلوں کے کیڑوں کے ثمار۔ اچھا یہ پھول نہیں ہے، یہ پل ہے، مطلب ثمار پل کھانے پینے کا جو کہتا ہے، لأن فیہ ضرورت، کیونکہ اس میں ضرورت ہے، قولہ علیہ السلام فیہ ھذا، اچھا ولنا قولہ علیہ السلام، اور ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، ھذا هو الحلال اکلہ وشربہ والوضوء منہ، جو میں نے پہلے بتا دیا کہ اس سے وضو کرنا، اس کا پینا، اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے، وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ اخْتِلَاطُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ بِأَجْزَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، یہ بھی میں نے بتا دیا کہ ہاں نجس کرنے والا چیز وہ تو کیا ہوتا ہے، دم مسفوح کا ملنا ہے ان کی اجزاء کے ساتھ، عند الموت موت کے وقت، حتی حل المزکا لانعدام الدم، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ذبح کیا ہوتا ہے، مزکا یعنی ذبح کیا ہوا
جانور وہ حلال ہوتا ہے لانعدام دمی فی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ دم مسفوح معدوم ہوتا ہے، ولا دم فیہا، اور یہاں پر ان جانوروں میں تو خون ہے ہی نہیں، تو پھر کیا جو ہے وہ حرام ہم کہلا لیں گے۔ اس میں بھی تھوڑا سا وہ ہے، میرے خیال سے آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے، میرا گلا بھی خراب ہے۔ باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے، اور نہیں اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟